ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے مشاہدی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نعت اور لیکچر کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبد الرحمن قادری رضوی، خادم الافتاء و تدریس، جامعہ اشرفیہ مسعود العلوم، چھوٹی تکیہ، بہرائچ شریف، یو پی الہند۔ عاشورے کی مناسبت سے یکم محرم الحرام سے 10ویں محرم الحرام تک چند محرم الحرام کے ضروری احکام و مسائل آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ ہر دن مسائل کو غور سے سنیں، سمجھیں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ تعزیہ بنانا، رکھنا، اس کی تعظیم کرنا اور اس کی منت ماننا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اب اور اس دور کی تعزیہ کو تاجدار کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ پاک کے اصل نقشے سے کوئی مناسبت نہیں ہے، بلکہ لوگ جس طرح چاہتے ہیں، کسی میں پری، کسی میں براق، کوئی سادی، کوئی لمبی، کوئی چوڑی تعزیہ اپنے من سے گڑھ کر بناتے ہیں اور اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں، اسی کے سامنے فاتحہ و نیاز دلاتے ہیں، پھر 10 محرم عاشورے کے دن اسے اٹھا کر گھماتے اور گشت کراتے ہیں اور اٹھاتے وقت زور زور سے روتے پیٹتے ہیں، گویا کہ یہ امام پاک کا جنازہ اٹھا ہے۔ پھر ڈھول تماشا بجاتے، ماتم کرتے، مصنوعی یعنی بناوٹی کربلا میں پھینک آتے ہیں، بلکہ بعض مٹی بھی دیتے ہیں، گویا کہ معاذ اللہ امام پاک کو دفن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تعزیہ کے ساتھ دوسری خرافات بھی ہوتی ہیں، لہٰذا اس وقت جس طرح کی تعزیہ کا رواج ہے، اس کا بنانا، رکھنا، اس کی تعظیم کرنا اور اس کی منت ماننا ناجائز و حرام گناہ کا کام ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ تعزیہ کی اصل اتنی تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ پرنور کی صحیح نقل بنا کر تبرک کی نیت سے مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً یعنی شریعت کے لحاظ سے کوئی حرج نہ تھا، جیسے کہ نعلین پاک کا نقشہ، مگر بے عقل جاہلوں نے اس جائز اصل کو بالکل نیست و نابود یعنی ختم کر دیا۔ ہر جگہ نئی تراش، نئی گڑھت، کسی میں پریاں، کسی میں براق، پھر گلی گلی غم پھیلانے کے لیے اس کا گھمانا اور اس کے قریب سینہ پیٹنا، ماتم کرنا، کوئی ان تصویروں کو جھک کر سلام کر رہا ہے، کوئی اس کے طواف یعنی چکر لگانے میں مشغول ہے، کوئی سجدے میں گرا ہے، کوئی انہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جلوہ گاہ سمجھ کر اس ابرک پنی سے مرادیں مانگتا، منتیں مانتا ہے، حاجت روا جانتا ہے، پھر باقی تماشے، باجے تاشے، مرد و عورتوں کا راتوں میں میل ملاپ اور طرح طرح کے بیہودہ کھیلوں کی دھوم
بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم، لہذا اس وقت کی تعزیہ داری جو کہ اس غلط طریقے کا نام ہے، قطعاً بالکل بدعت، ناجائز اور حرام ہے۔ خلاصہ فتاوی رضویہ شریف جلد 9 صفحہ نمبر 35 نصف اول، مطبوعہ رضا اکیڈمی ممبئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانے اور نکالنے سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعزیہ ہماری منت کا ہے، اگر بند کر دیں، تعزیہ نہ بنائیں، نہ رکھیں تو ہمارا نقصان ہوگا، چاہے مال کی صورت میں یا اولاد کی صورت میں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان ان سب کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ علم تعزیہ جس طرح رائج ہے بدعت ہے، یعنی بری بدعت ہے، اور بری بدعت سے اسلام کی شان و شوکت نہیں ہوتی۔ تعزیہ کو حاجت روا سمجھنا جہالت پر جہالت ہے، اور منت ماننا اور حماقت یعنی بے وقوفی، اور نہ کرنے پر نقصان کا سبب خیال کرنا زنانہ وہم، عورتوں کے بیجا وہم اور خیالات کی طرح ہے۔ مسلمانوں کو ایسی حرکات و خیالات سے باز آنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 45۔ امام اہل سنت قدس سرہ العزیز ایک اور مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ مروجہ تعزیہ جو اس وقت تعزیہ رائج ہے، یہ ناجائز و بدعت ہے، اور اس کا بنانا گناہ و معصیت، اور اس پر شیرینی وغیرہ چڑھانا محض جہالت اور اس کی تعظیم بدعت و حماقت ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 63، مطبوعہ رضا اکیڈمی ممبئی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں محرم الحرام کی عزت و حرمت شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہیدان کربلا بالخصوص تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی بھیک اللہ تبارک و تعالی ہم سچے حسینیوں کو عطا فرمائے۔ اس کا مزید مکمل جواب بہار شریعت اور بریلی شریف کے دارالافتاء سے جو فتویٰ صادر ہوا ہے، انشاءاللہ کل کی آڈیو میں اس جواب کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔